أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ خاکسار نے آپ کے سامنے سورۃ جمعہ کی آیت 3 تا 4 اور سورۃ توبہ کی آیت 33 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرک کیسا ہی ناپسند کریں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی احیاء ثانیہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر فرمایا ہے، اور دین اسلام کے سب دینوں پر، ادیان باطلہ پر غلبہ، عالمگیر غلبے کا وعدہ بخشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ اس امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں وہ یہودیوں سے سخت درجہ کی مشابہت پیدا کر لے گی، اور وہ سارے کام کرے گی جو یہودی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ چوہے کے سوراخ میں داخل ہوئے تو وہ بھی داخل ہوگی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال مسلمانوں کی اخلاقی حالت کے متعلق اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ سامعین کرام، آج سے کم و بیش 100 سال قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ سے متعلق پیشگوئیاں پوری ہوئیں، اور آپ کی بعثت ثانیہ سے متعلق وعدوں کے پورا ہونے کا وقت آن پہنچا، تو خدا تعالیٰ نے سورۃ جمعہ میں بیان کردہ وعدے کے مطابق، یعنی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں مبعوث فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صورت میں ذلی طور پر دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تاکہ آپ ان یہودی نما مسلمانوں پر اللہ کی آیات پڑھ کر انہیں دوبارہ پاک صاف کریں اور غلبہ اسلام کی راہ ہموار کریں، تا اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا اس کو ہر ایک قسم کے دین پر غالب کر دے، یعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کو عطا کرے۔
لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذلی طور پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صورت میں دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی امت کی اکثریت نے آپ کا انکار کر دیا، اور ایک قلیل جماعت نے آپ کو قبول کیا جو جماعت احمدیہ کہلاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت میں آپ کی جانشینی میں خلافت قائم کی گئی، اور حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ کے دور خلافت کے دوران ہی بعض لوگوں نے جماعت میں سیاسی بدعملیوں کا آغاز کر دیا، اور بعد ازاں آپ کی وفات کے بعد ان سیاسی بدعملیوں کے نتیجے میں جماعت دو حصوں میں ٹوٹ گئی۔ ایک جماعت احمدیہ قادیان کہلاتی ہے، اور دوسری جماعت احمدیہ لاہور کہلاتی ہے۔ سامعین کرام، دراصل ان دونوں جماعتوں کی وجود کی بنیاد مال و دولت اور ہوا و ہوس تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں گروپوں نے اپنی اپنی دکان چمکانے کے لیے یا اپنے ایجنڈے کو استحکام بخشنے کے لیے اپنے بنیادی عقائد میں رد و بدل شروع کر دی۔ جماعت احمدیہ لاہور نے حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ایمان لانے کے بعد خلافت کا انکار کر دیا، اور حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کے بعد آپ کو محض ایک محدث اور مجدد ثابت کرنے کے لیے عبارتوں کو کتر کتر کر پیش کیا گیا اور ان کی معنوی تعریف کی۔ اسی طرح جماعت احمدیہ قادیان نے بھی بعض احادیث کو کترا اور بعض احادیث کو اپنی کتابوں سے نکالا اور حضور علیہ السلام کی عبارتوں کی معنوی تحریف کی۔ آپ علیہ السلام کی عبارتوں کو کتر کتر کر احباب جماعت کو خطبات میں سنایا گیا اور ان کی برین واشنگ کی گئی۔ دراصل ان تمام غلط کاریوں کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مسیح و مہدی موعود علیہ السلام کو الہامات کے ذریعے دے دی تھی، جیسا کہ 1891 کے الہام میں اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے قادیان کی نسبت فرماتا ہے، اخرج منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں، تذکرہ صفحہ 141۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے آپ کی جماعت میں پیدا ہونے والے سرکردہ یہودی صفت لوگوں کے متعلق فرماتا ہے، ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 143۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین اکرام، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولیٰ کے بعد آپ کی بیان کردہ احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم گمراہ ہو کر یہودیوں اور نصارہ کے رنگ میں رنگین ہو گئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے بعد بھی، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بعثت کے بعد آپ کی قوم گمراہ ہو کر یہودیوں اور نصارہ کے رنگ میں رنگین ہو گئی ہے۔ اس کی نشاندہی فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولکن بین ذلک فائج اوج لیس منی ولا انا منہم۔ مشکوٰۃ شریف جلد 3 صفحہ 293۔ یعنی وہ امت کیسی ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ایک غرض یہ تھی کہ آپ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دیں۔ آپ کی روح کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اس وقت تک چین سے بیٹھے جب تک آپ کا یہ مقصد حاصل نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولیٰ کی طرح آپ کی بعثت ثانیہ کے بعد بھی آپ کی جماعت دوبارہ بگڑ گئی، اور غلبہ اسلام کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے مقدر کر چھوڑا تھا بہت قریب آ گیا، اور آپ کی جماعت کی گمراہی غلبہ اسلام کی راہ میں روک بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعثت ثالثہ کا وعدہ عطا فرمایا،
چنانچہ آپ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت کے بعد میں پھر تجھے حیات بخشوں گا۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 137۔ حضور علیہ السلام کے اس الہام سے آپ کی بعثت ثانیہ، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثالثہ کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ فرمایا تھا کہ وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالسُّرَيَّ لَنَا لَهُ رَجُلٌ مِّن فارس، یعنی اگر ایمان سریا پر یعنی آسمان پر بھی اڑ گیا ہوگا تو تب بھی ایک آدمی فارسی الاصل اس کو واپس لے آئے گا۔ اور یہ الہام دراصل سورۃ جمعہ کی آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کی تفسیر ہے، جو ایک پیشگوئی پر مشتمل تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا وعدہ دیا گیا تھا، جو وعدہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے رنگ میں پورا ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوئی، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی مخاطب کر کے فرمایا وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالسُّرَيَّ لَنَا لَهُ، تذکرہ صفحہ 58۔ یعنی اگر ایمان سریا پر یعنی آسمان پر بھی اڑ گیا ہوگا تو تب بھی ایک آدمی فارسی الاصل اس کو واپس لائے گا۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، یہ الہام آپ علیہ السلام پر کئی مرتبہ نازل ہوا۔ یہ الہام دراصل ایک پیشگوئی پر مشتمل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موعود بعثت ثالثہ، یا دوسرے الفاظ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی موعود بعثت ثانیہ کی طرف اشارہ ہے، تاکہ آپ ایک دفعہ پھر دنیا میں نزول فرما کر اپنی مردہ جماعت کو، اپنی مردہ امت کو دوبارہ زندہ کر کے اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ موت کے بعد میں پھر تجھے حیات بخشوں گا، آپ فرماتے ہیں پس میری اس دوبارہ زندگی سے مراد میرے مقصد کی زندگی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کا مشن فوت بھی ہوگا اور اسے دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ایک مسیحائی نفس یعنی ذکی غلام یا مسلم موعود کا وعدہ بخشا تھا۔ یہ ذکی غلام اور یا مسلم موعود دراصل وہی وجود ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم کا نام دیا تھا، جس نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کی جماعت میں پیدا ہونا تھا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے۔ یہی وہ موعود وجود ہے جس کے ہاتھ پر عالمگیر غلبہ اسلام کا قرآنی وعدہ پورا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے، اے مظفر تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے
اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ حضور علیہ السلام یہاں ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں اجتہاد کرتے ہوئے لڑکا لکھتے ہیں۔ پھر آگے چل کے فرمایا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلمند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء۔ پھر فرمایا وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 109۔ اسی طرح 18 فروری 1907 کے الہام میں اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے کو الہاماً فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل الفتح بعدہ مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، یعنی ایک نشان ظاہر ہوگا جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا، اور اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور حق کا غلبہ ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ تذکرہ صفحہ 588۔ اس الہام کے متعلق خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 18 فروری کا الہام مظہر الحق والعلا وہ الہام ہے جو اس سے پہلے پسر موت یعنی مسلم موت کے متعلق ہو چکا تھا۔ پھر آگے اسی سلسلے میں یہ الہام ہے کہ انی مع الرسول اقوم و علوم من یلوم۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اس پیشگوئی کا ظہور ہوگا تو چاروں طرف سے دشمن حملہ کرے گا، مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ پسپا شدہ ہجوم۔ آپ فرماتے ہیں یہ الہام اس دوسرے الہام سے جو پسر موت یعنی مسلم موت کے متعلق ہے بہت ملتا ہے کہ جال حق وضحک الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی جب پسر موت ظاہر ہوگا تو حق آ جائے گا اور باطل بھاگ جائے گا۔ باطل تو بھاگنے ہی کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے الفضل جلد 32 نمبر 178، 1 اگست 1944، صفحہ 3 تا 4، تذکرہ صفحہ 588۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سورۃ توبہ کی آیت 33 کے ضمن میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں سو چونکہ اس عاجز کو حضرت مسیح سے مشابہت تامہ ہے، اس لیے خداوند کریم نے مسیح کی پیشگوئی میں ابتدا سے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے، یعنی حضرت مسیح پیشگوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے، اور یہ عاجز روحانی اور معقولی طور پر اس کا محل اور مورد ہے، یعنی روحانی طور پر دین اسلام کا غلبہ جو حجج قاطعہ اور براہین ساتیہ پر موقوف ہے اس عاجز کے ذریعے سے مقدر ہے، گو اس کی زندگی میں یا بعد وفات ہو۔ اور اگرچہ دین اسلام اپنے دلائل حقہ کی روح سے قدیم سے غالب چلا آیا ہے اور ابتدا سے اس کے مخالف رسوا اور ذلیل ہوتے چلے آئے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے براہین احمدیہ 4 حصص روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 تا 594، حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ سامعین کرام، جس وقت حضور علیہ السلام نے براہین احمدیہ تعلیف فرمائی تھی اس وقت آپ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی زندہ بجسم انصری آسمان پر اٹھائے جانے کے عقیدہ کے قائل تھے، اور یہ یقین رکھتے تھے کہ آپ کے بعد کسی زمانے میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ نیز آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسیح ناصری علیہ السلام کا مسیح ہونے کی وجہ سے آپ بھی اس پیش گوئی میں شامل ہیں، اور روحانی طور پر دین اسلام کا غلبہ
جو دلائل کی روح سے ہوگا وہ آپ کے ذریعے مقدر ہے، خواہ آپ کی زندگی میں ہو یا آپ کی وفات کے بعد ہو۔ بہرحال آپ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کی پیشگوئی کا اصل اور ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو سمجھتے تھے، لیکن بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے 1891 میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے زندہ بجسم عنصری آسمان پر اٹھائے جانے کے غلط عقیدے کی حقیقت آپ علیہ السلام پر کھول دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے الہی انکشاف اور علم کی روشنی میں قرآن مجید کی 30 آیات سے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات ثابت کی۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سورۃ توبہ کی آیت 33 کے ضمن میں اپنی کتاب تریاق القلوب جو آپ نے 1902 میں غالباً تحریر فرمائی تھی، اس کا حوالہ ہے جلد 15 صفحہ 246 پر آپ فرماتے ہیں تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا وہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور مجھ کو الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موت کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، کسی نے بھی ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا، اور نہ ہی دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے۔ لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ثابت ہوگی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں زمانہ محمدی کے سر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے آخر میں مسیح موعود ہے، اور ضرور تھا کہ یہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو جب تک کہ وہ پیدا نہ ہو لے، کیونکہ وحدت اقوامی کی خدمت اسی نائب النبوت کے عہد سے وابستہ کی گئی ہے، اور اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا اس کو ہر ایک قسم کے دین پر غالب کر دے، یعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کو عطا کرے۔ اور چونکہ وہ عالمگیر غلبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا، اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیشگوئی میں تخلف ہو، اس لیے اس آیت کی نسبت ان سب متقدمین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں کہ یہ عالمگیر غلبہ مسیح موعود کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔ اس کا حوالہ ہے چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 91، اور یہ کتاب غالباً 1908 میں شائع ہوئی تھی۔ سامعین کرام، سورۃ توبہ کی آیت 33 میں جس عالمگیر غلبہ اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے، اس عالمگیر غلبہ اسلام کی نوعیت کیا تھی؟ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی ایک روایت میں فرماتے ہیں روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر اب باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ وہ عزت پانے والوں کو عزت دے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا۔ جنہیں عزت دینی چاہے گا انہیں اسلام نصیب کرے گا، اور جنہیں ذلیل کرنا ہوگا وہ اسے مانیں گے نہیں، لیکن ان کو اس کی ماتحتی میں آنا پڑے گا۔ اسی طرح امام سعید بن منصور نے سنن میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیظہرہ علی الدین کلہ کے ضمن میں فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ اسلام کے سوا کوئی صاحب دین یہودی اور عیسائی باقی نہ رہے، اور بکری بھیڑیے سے اور گھائے شیر سے اور انسان سانپ سے محفوظ ہو جائے، یہاں تک کہ چوہیا
کسی چمڑے کے برتن کو نہ کاٹے، جزیہ لگا دیا جائے گا اور صلیب توڑ دی جائے گی اور خنزیر قتل کر دیے جائیں گے، اور ایسا تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ سامعین کرام، دین اسلام کا یہ عالمگیر غلبہ نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ غلبہ ہوا۔ اسی طرح دین اسلام کا یہ عالمگیر غلبہ نہ ہی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر ہوا، نہ ہی آپ کے عہد میں ہوا، اور نہ ہی آج تک یہ غلبہ ہوا ہے، بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی حالت ایسی ہے جیسے گویا اسلام کی اور احمدیت کی آخری سانسیں چل رہی ہوں۔ سامعین کرام، سورۃ توبہ کی آیت 33 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی میں مطلق مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی دین اسلام کے عالمگیر غلبہ کا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن یہ وعدہ نہ صرف یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پورا نہ ہوا، بلکہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے وقت میں بھی پورا نہ ہوا۔ اس بات کی وضاحت کرنے سے پہلے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 317 پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے، اور پھر یہی آیت مسیح موعود کے بھی حق میں ہے، جیسا کہ تمام مفسرین اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پس یہ بات کوئی غیر معمولی امر نہیں ہے کہ ایک آیت کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور پھر مسیح موعود بھی اسی آیت کا مصداق ہو، بلکہ قرآن کریم جو ذو الوجوہ ہے اس کا محاورہ اسی طرز پر واقع ہو گیا ہے کہ ایک آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد اور مصداق ہوتے ہیں، اور اسی آیت کا مصداق مسیح بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی سے ظاہر ہے، اور رسول سے مراد اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مسیح بھی مراد ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات اور تحریرات سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ امت محمدیہ میں موعود مسیح موعود ایک نہیں بلکہ دو وجود ہیں، ایک امام مہدی و مسیح موعود اور دوسرا آپ کا ذکی غلام، جسے اللہ تعالیٰ نے مسیحی نفس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مسیح ابن مریم کا نام دیا تھا۔ اس طرح آپ کے بعد نزول فرمانے والے مسیح ابن مریم علیہ السلام بھی اس آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے مصداق ہیں، اور دین اسلام کا یہ عالمگیر غلبہ آپ کے ہاتھ پر پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے ہاتھ پر دین اسلام کا ادیان باطلہ پر غالب ہونا ایسا ہی ہے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر انجام پایا ہو۔ سامعین کرام، میں اپنے اس خطبے کے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 8 تا 11 پر فرماتے ہیں، پس ہر ایک کو چاہیے کہ اس سے انکار کرنے میں جلدی نہ کرے تا خدا تعالیٰ سے لڑنے والا نہ ٹھہرے۔ دنیا کے لوگ جو تاریخ خیال اور اپنے پرانے تصورات پر جمے ہوئے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، مگر عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے جو ان کی غلطی ان پر ظاہر کر دے گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ یہ انسان کی بات نہیں، خدا تعالیٰ کا الہام اور رب جلیل کا کلام ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان حملوں کے دن نزدیک ہیں، مگر یہ حملے تیغ و تبر سے نہیں ہوں گے اور تلواروں اور بندوقوں کی حاجت نہیں پڑے گی، بلکہ روحانی اسلحہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد اترے گی اور یہودیوں سے سخت لڑائی ہوگی۔
وہ کون ہیں؟ اس زمانہ کے ظاہر پرست لوگ جنہوں نے بالاتفاق یہودیوں کے قدم پر قدم رکھا ہے، ان سب کو آسمانی سیف اللہ 2 ٹکڑے کر دے گی اور یہودیت کی خصلت مٹا دی جائے گی، اور ہر ایک حق پوش دجال دنیا پرست یک چشم جو دین کی آنکھ نہیں رکھتا حجت قاطعہ کی تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور سچائی کی فتح ہوگی، اور اسلام کے لیے پھر اسی تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے، اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اگر آپ بھی اس آفتاب سے منور ہونا چاہتے ہیں جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ در منشور کی جلد 21 اور صفحہ 242 پر درج ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مغرب سے ظہور فرمائیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ مسیح ابن مریم حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی صورت میں مغرب سے یعنی کیل جرمنی سے ظہور فرما چکے ہیں، اور وہ دن رات دین اسلام کے اس عالمی غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم سب احمدیوں کی، ہمارے احمدی بہنوں بھائیوں، عالم اسلام بلکہ تمام عالم کی فلاح و بہبود اس میں ہے کہ وہ خدا سے جنگ نہ کریں، وہ اپنی ضدیں چھوڑ کر امام وقت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ اسی میں ان کی عافیت ہے اور اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔